بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 124 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ دو اسباق کی طرح مضارعہ کے احکام ہے۔ مضارعہ کی شرائط ہم پڑھ رہے تھے، ان شرائط میں سے چند شرائط ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی ہیں، اور اس مسئلے میں ہم اس کی بقایا شرائط شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شرط نمبر 5، زمین قابل کاشت ہو۔ اگر اس میں ابھی کاشت کرنا ممکن نہ ہو، لیکن ایسا کام کیا جا سکتا ہو جس سے کاشت ممکن ہو جائے، تو مضارعہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ کاشت کے قابل ہو۔ مثلا اگر ایسی زمین ہو کہ جس میں کاشت کرنا ممکن ہی نہ ہو، تو اس صورت میں مضارعہ درست نہیں ہوگا۔ مگر اگر صورتحال یہ ہو کہ زمین ابھی تو کاشت کے قابل نہیں ہے، لیکن صورتحال اگر یہ ہو کہ ابھی تو کاشت کرنا ممکن نہیں ہے، ابھی کاشت کے قابل نہیں ہے، لیکن ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو کوئی کام اس میں کیا جائے، اس کی کچھ مرمت کی جائے، تو اس صورت میں یہ کاشت کے قابل ہو سکتی ہے زمین، تو اس صورت میں مضارعہ صحیح ہے۔ یعنی اگر زمین میں کاشت ممکن ہی نہ ہو تو اس صورت میں مضارعہ درست نہیں ہے، لیکن اگرچہ ابھی اس میں کاشت نہیں کر سکتے، لیکن محنت کرنے کے بعد ممکن ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ مضارعہ درست ہو جائے گا۔ چھٹی شرط، کاشتکار جو چیز کاشت کرنا چاہے ضروری ہے کہ اس کو معین کر دیا جائے۔ مثلا معین کرے کہ چاول ہے یا گیہوں، اور اگر چاول ہے تو کس قسم کا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی شرط یہ ہے کہ جو زراعت کرنی ہے زمین میں، اس کا تعین ہونا چاہیے، معین ہو کہ کون سی زراعت کرنا چاہتا ہے۔ مثلا معاہدے میں مالک زمین دے اور زارع زمین لے، تو آپس میں طے کریں، زارع مالک کو بتائے کہ یہ میں فلاں پیداوار فلاں فصل جو ہے وہ اس میں اگانا چاہتا ہوں۔ مثلا میں چاول لگانا چاہتا ہوں، یا گیہوں لگانا چاہتا ہوں، یا سبزیاں لگانا چاہتا ہوں، یا گنا لگانا چاہتا ہوں، یا کپاس لگانا چاہتا ہوں، یہ معین ہونا چاہیے۔ اور اگر مثلا چاول ہے تو چاول کی کون سی قسم لگانا چاہتا ہوں، اس کو معین کرے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر کسی مخصوص چیز کی کاشت پیش نظر نہ ہو تو اس کا معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا کوئی مخصوص کاشت اس کے ذہن میں نہیں ہے، اس کے
آگے نہیں ہے کہ ہم یہ ہی کریں گے. اور اسی طرح اگر کوئی مخصوص چیز پیش نظر ہو اور اس کا علم ہو تو لازم نہیں کہ اس کی وضاحت بھی کرے. کہنے کا مثلا اگر کوئی ایسی مخصوص چیز اس کے ذہن میں نہیں ہے تو اس کو معین کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر مخصوص چیز پیش نظر ہے تو اس کی مکمل وضاحت کرنا بھی اس کے لیے لازم نہیں ہے. البتہ جو چیز کاشت کرنا چاہتا ہے اگر وہ معین ایک دوسرے کے ساتھ معین کر دیں، یہ چھٹی شرط ہے. ساتویں شرط مالک زمین کو معین کر دے. مثلا اس کی چند زمینیں ہیں یا مثلا اس کی بہت ساری زمین ہے، تو اب اسے تعین کرنا چاہیے کہ میں کون سی زمین زراعت پہ فلاں شخص کو دے رہا ہوں. مضارع کے طور پر میں کون سی زمین فلاں کو شخص کو دے رہا ہوں یہ معین کر دے. اگر معین نہیں کرتا تو اس صورت میں مضارع میں اشکال ہوگا. کہتے ہیں یہ شرط اس صورت میں ہے جبکہ مالک کے پاس زمین کے چند قطعات ہوں. مثلا زمین کے بہت ٹکڑے اس کے پاس ہیں، مثلا فلاں جگہ پہ ایک زمین ہے، فلاں جگہ پہ ایک زمین ہے، اب کون سی دینی ہے اسے تعین کر لے. اور ان قطعات کے لوازم کاشتکاری میں فرق رکھتے ہوں. مثلا ایک قطعہ جو ہے وہ دوسرے کے اعتبار سے فرق ہے، کسی جگہ پہ کوئی فصل ہو سکتی ہے دوسری نہیں ہو سکتی، کسی جگہ پہ کوئی فصل ہو سکتی ہے دوسری نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح اگر زمین میں فرق بھی ہے اور اس کے چند قطعات بھی ہیں تو ان کو معین کرے کہ فلاں قطعے پہ تم زراعت کرو. لیکن ان میں کوئی فرق نہ ہو تو زمین کو معین کرنا لازم نہیں ہے. دو تین اس کے قطعات ہیں بشرطے کہ وہ خالی بھی ہوں، یعنی کسی اور کو زراعت میں نہ دیے ہوئے ہوں ان میں سے، تو اور ان میں کوئی فرق بھی نہ ہو زراعت کے اعتبار سے، تو اس صورت میں اس کو معین کرنا ضروری نہیں ہے. لہذا اگر مالک کاشتکار سے کہے کہ زمین کے ان قطعات میں سے کسی ایک میں کھیتی باڑی کرو اور اس قطعہ کو معین نہ کرے تو مضارعہ صحیح ہے اور معاہدے کے بعد معین کرنا مالک کے اختیار میں ہے. کہہ رہے ہیں مثلا اس کے چند قطعات ہوں اور ان میں فرق ہوں، تو اگر وہ اس سے کہے کہ میرے چند قطعات ہیں ان میں تم جا کے کھیتی باڑی کرو، قطعہ معین نہ کرے تو مضارعہ درست ہے، لیکن معاہدے کے بعد مالک کو اختیار ہے کہ وہ کس قطعے کو معین کر کے اسے دیتا ہے، وہ اس کا اختیار رکھتا ہے. مثلا اسے کہے کہ میرے چند قطعات ہیں تم جا کے کھیتی باڑی کرو، اور بعد میں کہے کہ میرے فلاں قطعے پہ جو کہ یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تو یہ اختیار مالک کو ہے. شرط نمبر 8، جو خرچ جیسے بیج ڈالنا، کھاد ڈالنا اور زراعت کے لوازم کا استعمال کرنا وغیرہ، ان میں سے جس چیز کو معین کرنا ضروری ہو اسے معین کر دیں. کہہ رہے ہیں کہ مثلا جب مضارع پہ کوئی زمین دی جاتی ہے تو یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ مثلا بیج کون ڈالے گا، کھاد کون ڈالے گا، اور ان کا خرچہ جو ہے وہ کون برداشت
کرے گا آیا زمین کا جو مالک ہے یہ چیزیں اس کے ذمے ہوں گی ان کا خرچہ یا ان میں سے بھی آدھا آدھا ہوگا یا اس کے علاوہ جو بھی زراعت کے لوازم ہوتے ہیں مثلا اس میں اوزار استعمال ہوتے ہیں یا ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو تعین کرنا ان کو معین کرنا ضروری ہے یعنی جس جس کو معین کرنا ضروری ہو تاکہ بعد میں کوئی اعتراض وغیرہ نہ ہو سکے کوئی مسئلہ نہ ہو سکے جس چیز کو معین کرنا ضروری ہے اسے معین کر دے لیکن جو خرچ ہر ایک کو کرنا ضروری ہو اگر اس کا علم ہو تو پھر اس کی وضاحت کرنا لازم نہیں ہے کہتے کہ مثلا جیسے وہ اخراجات جو عام طور پر مثلا عرف عام میں مشہور ہے کہ مثلا یہ خرچہ جو ہے وہ زارع پر ہوتا ہے یہ خرچہ جو ہے وہ زمین کے مالک پر ہوتا ہے ہر کسی کو پتا ہے اس کا علم ہے تو اس کی وضاحت کرنا لازم نہیں ہے البتہ جن کو معین کرنا ضروری ہو انہیں معین کر دینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی زراعت کے معاملے میں مزارعے میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو سکے جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2193 اگر مالک کاشتکار سے طے کرے کہ پیداوار کی کچھ مقدار ایک کی ہوگی اور جو باقی بچے گا اسے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے تو مزارعہ باطل ہے مثلا اگر مالک کاشتکار سے یہ کہے کہ جتنی بھی پیداوار ہوگی اس میں سے اتنا حصہ جو ہے پہلے کسی بھی ایک کا ہوگا مثلا میرا مثلا مالک کا یا زارع کا اتنی مقدار پہلے اس کی ہوگی اور اس کے بعد بقایا جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا تو اس قسم کا مزارعہ باطل ہے اس صورت میں مزارعہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اگر پہلے کوئی چیز نکال کے کچھ مقدار نکال کر پھر تقسیم کیا جائے تو اس صورت میں مزارعہ باطل ہے اگرچہ انہیں علم ہو کہ اس مقدار کو علیحدہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ باقی بچ جائے گا مثلا اگر انہیں علم ہے کہ اگر اس سے اتنی مقدار نکال دی جائے گی پھر بھی پیداوار سے کچھ بچے گا جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے پھر بھی اس قسم کا مزارعہ باطل ہے ہاں اگر وہ آپس میں یہ طے کر لیں کہ بیج کی جو مقدار کاشت کی گئی ہے یا ٹیکس کی جو مقدار حکومت لیتی ہے وہ پیداوار سے نکالی جائے گی اور جو باقی بچے گا اسے دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا تو مزارعہ صحیح ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر مثلا ویسے ہی مقدار نکالنی ہے تو یہ درست نہیں ہے لیکن اگر مثلا وہ یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی جو بیج ہم بو رہے ہیں جو بیج کاشت کرتے وقت ہم لگا رہے ہیں اس کی اتنی مقدار اور اس کے علاوہ مثلا حکومت ٹیکس لیتی ہے جسے ہم زمینی اعتبار سے ڈھل بھی کہتے ہیں وہ ٹیکس یا ڈھل یا لگان جسے کہتے ہیں اگر یہ طے کریں کہ جو ٹیکس یا ڈھل یا لگان حکومت کی طرف سے ہم پر لگی اتنی مقدار پیداوار سے نکال کر یا بیج کی مقدار پیداوار سے نکال کر جو باقی بچے گا اس کو ہم دونوں میں تقسیم کر لیں گے تو اس قسم کا مزارعہ
صحیح ہے، اس قسم کے مضارع میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ البتہ ان چیزوں کے علاوہ اگر یوں کیا جائے کہ اتنی مقدار جو ہے وہ پہلے نکال کر ایک کی ہوگی، چاہے وہ مالک کی ہو یا زارع کی ہو، باقی کو تقسیم کیا جائے گا، تو اس صورت میں یہ تقسیم، یہ مضارعات درست نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔